بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تعمیر حیات کی بک سے حاضر۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گی نفع بخشی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اس بک میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان کمنگ ویڈیوز میں بھی اور اب بھی کر رہی ہوں، جس کو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ہم یہ راز بھی جان لیں گے کہ قدرت ایکچولی انسان سے کیا چاہتی ہے، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا آنے کا جو مقصد ہے بیسک وہ کیا ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتی ہوں میں اب آپ کے ساتھ۔ درخت کی شاخوں میں ہری پتیاں نکلتی ہیں، وہ ایک عرصے تک شاخ کا حسن بنی رہتی ہیں، اس کو خوبصورت بنا کے رکھتی ہیں، مگر جیسے ہی ان کی ہریالی ختم ہوتی ہے درخت ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مٹی میں مل کر اپنے وجود کو ختم کر لیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب قانون فطرت ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو فائدہ دے نہیں رہی ہوتی تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب قانون فطرت ہے۔ پتی جب تک ہری ہوتی ہے وہ سورج سے توانائی لے کر درخت کو پہنچاتی رہتی ہے، لیکن ہرا پن ختم ہوتے ہی پتی کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ درخت کے لیے غیر مطلوب چیز بن جاتی ہے، درخت کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ درخت اس کو اپنے سے جدا کر کے زمین پر گرا دیتا ہے۔ یہی موجودہ دنیا کا قانون بھی ہے، جو آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی یہی قانون ہے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے انسان ہونے کا جو مقصد ہے، قانون فطرت بھی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ آپ جو ہیں دوسروں کو نفع بخشیں۔ موجودہ دنیا میں نفع اندوزی یعنی کہ نفع کو ہی صرف اکٹھا کرنا، خود نفع نہ دینا اور دوسروں سے نفع لینا ایک غیر معمولی لفظ ہے۔ یہاں کی ہر چیز نفع بخشی کے اصول پر قائم ہے۔ کہاں کی؟ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کو صرف نفع بخش رہی ہیں، ان سے نفع اکٹھا نہیں کر رہی۔ یہ قدرت کا قانون فطرت ہے۔ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو وہ یہ راز بھی جانتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا جو مقصد ہے، انسان کا، وہ دوسروں کو نفع دینا ہے۔ اس سوچ میں نہ لگ جائے کہ ہمیں کتنا نفع مل رہا ہے، جبکہ آج کے بہت سا جو انسان ہیں وہ اس چیز کو سوچتے ہیں، پہلے اپنے فائدے کو سوچتے ہیں پھر دوسروں کے فائدے کو سوچتے ہیں، جو قانون فطرت کے خلاف ہے، اور اینڈ دی اینڈ اس انسان کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں رہتا جو صرف اپنے نفع کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ قانون فطرت ہمیں یہ میسج دے رہی ہے، دنیا کی ہر چیز، کہ ہمیں نفع بخشی کے اصول پر قائم رہنا چاہیے، نہ کہ نفع اندوزی کے اصول پر۔ سورج ہمیشہ ہماری دنیا کو یک طرفہ طور پر روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، وہ اپنے لیے ہماری دنیا سے کچھ نہیں لیتا۔ ہوا مسلسل طور پر حرکت میں ہے تاکہ زمین کے چاروں طرف بسے ہوئے لوگوں کو آکسیجن کی سپلائی جاری رکھے، مگر ہوا اس کی کوئی قیمت دنیا والوں سے وصول نہیں کرتی۔ ندیاں پہاڑوں کی بلندی سے اتر کر زمین کے چاروں طرف پھیل جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو زندگی بخشیں، پانی فراہم کریں، مگر یہ ندیاں لوگوں سے اس کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتی۔ یہی کائناتی اخلاق انسان کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ جی میرے سننے والے بہن بھائی، میرے ویورز، یہ بیسک باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان کچھ سیکھتا ہے اور وہ اپنے مقصد کو جانتا ہے۔ یہی کائناتی اخلاقی
اخلاق جو ہے انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. انسان کو بھی نفع اندوزی کے بجائے یعنی کہ خود اس کو یعنی کہ فائدہ اپنے فائدے کو نہ سوچے بلکہ نفع بخشی کے اصولوں پر بھی اپنی زندگی کی تعمیر کرنا ہے. جو لوگ ایسا کریں وہ عظیم کائناتی قافلے میں شریک ہو جائیں گے، اور جو نہ ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے جو لوگ، وہ نفع بخشی کے اصولوں پر چلنے والی اس دنیا میں بے جگہ ہو جائیں گے. ان کی جو جگہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہوگی. وہ آئیں گے، اپنے فائدے کا سوچیں گے اور ایک دن بیکار ہو کر اس مٹی میں بالکل مل جائیں گے، دفن ہو جائیں گے. مگر جو لوگ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کی یادوں میں، باتوں میں اور چیزوں میں. تو ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر جو ہے، اپنی ذہن کی جو سوچ ہے وہ اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں. ہم اپنے فائدے کا نہ سوچیں، ہم دوسروں کے فائدے کا بھی سوچیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں بغیر کسی غرض اور عوض کے. کیوں نہ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کسی بندے کی نیت اور چیزوں کو بیکار رائگاں نہیں جانے دیتی. وہ انسان کو اس کا یقیناً پھل ضرور دیتی ہے اور اس کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. انسان اس دنیا میں بھی کامیابی پاتا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ کامیابی پائے گا ہی. جی اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، اگر یہ ولاگ اچھا لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے. میری حوصلہ افزائی کیجئے، مجھے بتائیے آپ کو یہ کیسے لگ رہا ہے، آپ کی زندگی میں اس پر کوئی مثبت پازیٹیو اثر ہو رہا ہے یا نہیں. آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے خوبصورت بہترین ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.